والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد کتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف کا آغاز کیا جا رہا ہے. سورہ اعراف اپنے مضمون کے لحاظ سے بیشتر آیتوں میں معاد کا تذکرہ ہے، یعنی آخرت کا. رسالت کا اس بات ہے اور اس کے دلائل ہیں. مختلف انبیاء کو ان کی اقوام نے کیا جواب دیے، ان کا انجام کیا ہوا، یہ سوال اور جواب مکالمے کی شکل میں درج ملے گا. مسلسل شروع کی آیتوں میں آخرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس سورت کے اندر 24 رکوع ہیں اور 206 آیتوں پر مشتمل ہے. لفظ اعراف خود اس سورت میں بار بار استعمال ہوا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ اعراف ہے. اعراف کسے کہتے ہیں؟ ایک مقام ہے جنت اور جہنم کے درمیان. اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے انتظار میں ہوں گے جنت میں جانے کے لیے، وہاں بیٹھنے والوں کے لیے وہ مقام مقرر کیا گیا ہے. اس مقام کا نام اعراف ہے. جنت میں جانے کے لائق ہیں مگر رکاوٹیں موجود ہیں. NOC نہیں ملا ان کو. مثلا شہید ہو کے گئے، شہادت چاہتی ہے کہ جنت میں جائیں، لیکن ماں باپ کے نافرمان ہیں تو اس کی وجہ سے جب تک ماں باپ کی اجازت نہ ہوگی وہاں روک دیے جائیں گے. اس رکاوٹ کے بعد ان کو داخلہ مل سکے گا. ایسوں کے لیے وہ مقام بنا ہے جس کا نام اعراف ہے. اس صورت میں اعراف والوں کے سوال جواب موجود ہیں. اعراف والے پکار کر کہیں گے، سوال کریں گے. جنت والے سوال کریں گے جہنم والوں سے، جہنم والے سوال کریں گے جنت والوں سے، اعراف والے سوال کریں گے ان دونوں سے. یہ سب سوال جواب اس صورت میں آ رہا ہے. اسی وجہ سے اس کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے. برزخ اسی کا نام ہے. برزخ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک برزخ تو یہ ہے جو دنیا اور جنت اور جہنم سے پہلے کا وقفہ جو بیچ میں ہے، یعنی دنیا کے بعد جنت سے پہلے جو بیچ کا وقفہ ہے، اس کو بھی برزخ کہا جاتا ہے. کسی دو جگہ میں جو رکاوٹ ہو بیچ میں، حاجز، آڑ، اس کو بھی برزخ کہا جاتا ہے. جیسے دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے ایک کا پانی کھارا ہے، دونوں خلط ملط نہیں ہوتے. اس درمیان کی رکاوٹ کو بھی اللہ برزخ کہتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. الہ آباد سنگم جا کر دیکھ رہا ہو، قریبی میں ہے. اس کو لوگ نہ جانے مقدس مقام کیوں مانتے ہیں. شاید یہ وجہ ہو اس کی کہ بہت دور تک دو قسم کا پانی جاتا ہے، دونوں کا رنگ الگ الگ ہے اور درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے سوائے رب کریم کی قدرت کے. لیکن وہ پانی باہم خلط ملط نہیں ہوتا،
اس کا نام برزخ ہے، رکاوٹ ہے۔ تو ایسے ہی برزخ کے معنی میں آراف بھی لیا گیا ہے، نہ جنت میں جا سکیں گے نہ جہنم میں جا سکیں گے، بیچ میں اٹکے ہوئے ہوں گے۔ ان تمام کے واسطے لفظ آراف استعمال کیا گیا ہے۔ تو سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے، آراف ایک مقام کا نام ہے۔ یہ مقام کہاں ہے، کیسا ہے، اس کی صحیح صورتحال اس وقت ظاہر ہوگی جب اس کا وقت آئے گا۔ صورتوں کے بارے میں اتنی ہی وضاحت لکھتے ہیں شارحین، بقیہ وہ برزخ کیسا ہوگا، ان کے احوال کیسے ہوں گے، اور آراف میں رہنے والے کیا مصیبتوں میں ہوں گے یا راحتوں میں ہوں گے یا کلفتوں میں ہوں گے، اس کا صحیح تعین نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں ایک آیت اشارہ کرتی ہے سورہ آراف کی، لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی جنت میں وہ داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن طمع کیے ہوئے بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب موقع ملے، اب موقع ملے۔ تو امید یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے والے ہی لوگ ہوں گے، لیکن تھوڑا رکاوٹیں دور کرنے کے بعد جائیں گے۔ لیکن جن کا داخلہ جہنم کی طرف ہونے والا ہے ان کو آراف میں جگہ نہیں ملے گی، اس سے اشارہ ملتا ہے۔ واللہ اعلم۔ سورت کے شروع میں سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم صاد۔ اس کے بارے میں بارہا گفتگو آ چکی ہے کہ ان کا نام ہے حروف مقطعات۔ مقطعات جمع ہے، اس کا واحد ہے مقطعہ۔ وجہ تسمیہ یہ ہے قطع قاف طا عین، قطع کے معنی کاٹنا، مقطع کے معنی کٹے ہوئے۔ ان کو ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہے، نبی کے زمانے سے لے کر آج تک ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اس کو کوئی علمہ نہیں پڑھ سکتا، علمت نہیں پڑھ سکتا، کسی طرح اس کو جوڑنا جائز نہیں ہے، اس کو بالکل الگ الگ پڑھیں گے۔ الف لام میم صاد، چار حرف ہیں، چاروں کو الگ الگ پڑھیں گے۔ کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی کے بارے میں یہی ہے، اللہ عالم بمرادہ بذالک، اس سے اللہ کی مراد کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کھود کرید کرنا بھی ممنوع ہے۔ جن لوگوں نے کچھ رائے ظاہر کی ہے یہ ان کی اپنی رائے ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں مل سکتی، ان کے ذہن کی اپج ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سورتوں کے شروع میں جو حروف آتے ہیں بطور تحدی کے ہیں، چیلنج کے لیے، ان کفار قریش اور یہود اور نصارہ کے لیے تحدی ہے جو کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے گڑھ کے پیش کیا ہے، بحیرہ راہب سے سیکھ لیا ہے، اور فلاں فلاں عیسائیوں سے آپ نے فلاں کلام لے لیا ہے، انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا، اس کی تردید میں یہ تحدی ہے۔ تمہارے عقیدے اور قول کے مطابق اگر یہ کلام انسانی ہے تو تم سارے انسان مل کر اس کا معنی بتا دو۔ اگر سارے انسان مل کر اس کا معنی بتانے پر قادر نہیں ہو تو ایک انسان ایسا کلام بنانے پر قادر کیسے ہو سکا؟ یہ ان کے لیے مشکل جواب ہے۔ یوں تو الف لام میم کے نمبرات مقرر ہیں، اور یہ نمبرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے آ رہے تھے، یہودیوں کے زمانے میں مشہور تو مروج تھے۔ چنانچہ جب سورت نازل ہوئی الف لام میم تو انہوں نے کہا الف سے 1 اور لام سے 30 اور میم سے 40، اس طرح سے 71 سال اس کی عمر ہے۔ جب کہا گیا الف لام میم را تو را کے 200 نمبر ہیں، انہوں نے کہا اچھا 271 سال ہو گئے۔ اس طریقے سے جب الف لام میم صاد آ گیا تو انہوں نے کہا اب تو بات مخلط ہو گئی، اب تو گڑبڑ ہو گئی، اب تو فیصلہ کرنا مشکل ہے، کہیں پر ہاں میم ہے، کہیں ہاں میم صاد ہے، کہیں طا سین میم ہے، تو یہ گڑبڑ ہو گیا ان کے واسطے، خلط ملط ہو گیا ان کے واسطے۔ چلو ان کا خیال تھا کہ شاید اس سے کچھ عمر متعین مراد ہے، اتنے سال کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ بہت سی اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں۔
ہمارے واسطے یہ پیغام ہے کہ یہ تحدی ہے، یہ چیلنج ہے، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ پھر دوسرا علمی اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے تو نبی پر نازل کرنے کا فائدہ کیا ہوا، مقصد کیا نکلا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کا خیال تھا کہ کلام گڑھ کر پیش کر دیا گیا ہے، اس کو چیلنج کرنا مقصود تھا کہ اگر انسانی کلام ہے تو تم اس کے معنی بتاؤ، اس واسطے اس کو مقصد رکھا گیا۔ بعض شارحین کا قول یہ ہے کہ یہ اللہ و رسول کے درمیان راز ہے اور اللہ کے رسول کے طرف یہ بتایا گیا ہے، لیکن وہ مقصد امت کے واسطے مفید نہیں تھا، اس واسطے اس کو رکھا گیا ہے چھپا کر۔ اس کی حقیقی حالت اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ دو قول ملتے ہیں، اللہ و رسول کے درمیان راز ہے پہلا قول، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تحدی اور چیلنج کے لیے ہے، امت کا اس میں کوئی مفاد نہیں تھا ظاہر کرنے میں، اس واسطے مخفی رکھا گیا ہے۔ اس کے پڑھنے میں عام طور سے غلطیاں کرتے ہیں لوگ، خصوصاً طا سین میم کے اندر ادغام کے قاعدے کے لحاظ سے جو قواعد ہیں اگرچہ کاٹ کے پڑھے جائیں گے مگر پورے کے پورے لاگو ہوں گے۔ الف لام میم صاد، اس سے ہمیں ایک نقطہ اور ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ سمجھ کر پڑھنے سے فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن سمجھ کر نہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ بولنا غلط ہے۔ کیوں؟ اس پر یہی قول دلیل ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ جب کوئی ایک حرف قرآن کریم کا پڑھتا ہے تو 10 نیکی ملتی ہے، 10 نیکی ملتی ہے۔ مثلا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم، کسی نے کہا الف لام میم، کسی نے کہا، تو ایک حرف نہیں ہے، یہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اس طرح اس کو 30 نیکیاں ملی۔ اور بعض نے اس کی وضاحت کی ہے کہ الف کہنے میں الف لام فے 3 حرف استعمال ہوئے، اور لام کہنے میں لام الف میم 3 حرف استعمال ہوئے، اور میم کہنے میں میم یہ میم 3 حرف استعمال ہوئے، اس طرح 9 حرف ہوئے، 90 نیکیاں ملی۔ اور اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، نہ عطا میں نہ سخاوت میں، لہذا بندے کو ایسا ہی امید رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ کریم سے زیادہ اور کس سے امید کی جا سکتی ہے؟ اللہ تو اکرم الاکرمین ہے۔ تو ایک دوسرے قول کے مطابق ہمیں اس سے فائدہ کیا نکلا؟ جو اصل بولنا چاہ رہا ہوں میں، وہ مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال میں لفظ استعمال کیا جس کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم کو سب لوگ بغیر سمجھے ہی پڑھتے ہیں، الف لام میم کو دنیا کے سارے انسان بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا معنی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اور نبی نے مثال میں اسی لفظ کو دیا تاکہ معلوم ہو جائے بغیر سمجھے پڑھنے والے کو بھی نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر 10 نیکی کے حساب سے۔ یہ واحد نقطہ ہے اس صورت کی وجہ سے، یعنی سمجھ کر پڑھنے والے کے لیے دل کا زنگ دور ہوگا، ہدایت کے درجات بلند ہوں گے، دل کا شک نکل جائے گا، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، یہ سب فوائد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے پر ثواب نہیں ملے گا، یہ بولنا بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کا چھونا، پڑھنا، دیکھنا، سننا، اس کی طرف متوجہ ہونا، غور و فکر کرنا، کوئی چیز ثواب سے خالی نہیں ہے، ہر ایک میں اللہ کی طرف سے شفقت ہے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلا جملہ ہے کتابن۔ کتابن کے معنی کتاب ہے، اکثر شارحین کہتے ہیں یہاں پر حاضہ پوشیدہ ہے، حاضہ کتابن، یہ ایک کتاب ہے، انزل الیکا، نازل کی گئی آپ کی طرف۔ اس سے اشارہ یہ ہوا کہ آپ نبی ہیں
اور نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ نے گڑھا نہیں، آپ نے بنایا نہیں۔ جس طرح کفار قریش کا اور یہودیوں کا سکھلایا ہوا مقولہ تھا کہ آپ نے گھڑ کے پیش کر دیا ہے، یہ باطل ہے، انزلہ سے آپ کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ نازل کیسی کی گئی ہے، اس کی کیفیات کو بدول وحی میں آپ پڑھیں، بخاری کبھی کھولیں کہ کیسے کیسے مراحل گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کے سلسلے میں اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی آپ نے گھڑ کے نہیں پیش کیا ہے، یہ بین دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں، جس طرح سورہ یاسین میں کہا گیا ہے انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، وہاں لفظ انا ہے، بے شک البتہ آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، یہ اسی شک کا ازالہ ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ رہے آپ کے دل میں حرج اس کی طرف سے۔ حرج کے معنی تنگی، دل میں تنگی کا مطلب کڑھن، بے چینی، اضطراب۔ ایک قسم سے آدمی کے سینے میں کسی معاملے میں جب بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، کڑھن ہوتی ہے، یعنی اپنی مرضی کے موافق کام جب نہیں ہوتا ہے تو اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی طرف سے سینے میں تنگی اور بے چینی پیدا ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ سوال یہاں اٹھایا گیا ہے شارحین کی طرف سے۔ فلا یکن فی صدرک، نہ رہے آپ کے صدر میں، آپ کے سینے میں، حرجن، کوئی تنگی، منہ، اس سے یعنی قرآن کریم سے۔ قرآن کریم سے تنگی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تنگی ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دو وجہ لکھا شارحین نے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام امت تک پہنچاتے بڑے کرب سے، لیکن لوگ اس کو رد کر دیتے اور آپ کو ساحر کہہ دیتے، کاذب کہہ دیتے، اور آپ کے لیے طرح طرح کے الزامات گڑھ دیتے، اور آپ قرآن کریم کی آیتوں کے رد کیے جانے پر دل میں تنگی محسوس کرتے کہ میں ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کرتا ہوں جبکہ وہ اللہ غنی ہے اور یہ محتاج محض ہے، یہ محتاج ہو کر غنی کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، رد کرنے کا ذریعہ میں بن گیا، اس پر کڑھن پیدا ہوتی تھی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کیا ہے۔ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس واسطے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ وہاں کیا ہے، یہ دوسری علت ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لے کر رات بھر کھڑے رہتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں میں سجن آ جاتی تھی، تورمت قدماہ، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے قرآن ذریعہ مشقت بن جا رہا ہے، جبکہ ہم نے اس واسطے نازل نہیں کیا ہے کہ ذریعہ مشقت بن جائے، لہذا جتنا سہولت سے، آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، آپ کے جسم پر آپ کا بھی حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ پر حق ہے۔ چنانچہ یہ جملہ سورہ مزمل میں تفصیل سے آیا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو دن میں بہت کام ہوتے ہیں، مشاغل ہوتے ہیں۔ سورہ نشر میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، جب تم دنیا کے کام میں لگے رہو، اللہ کے بندوں کو پیغام پہنچاتے رہو، اور شام ہو جائے تو اللہ کے سامنے حاضری دو، کھڑے ہو جاؤ، فَانْصَبْ، کھڑے ہو جاؤ سیدھا۔ اس میں آپ بڑی مشقت جھیلتے تھے، تو اس مشقت کا اشارہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس واسطے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا لوگوں کے رد کرنے سے آپ اضطراب میں آ جائیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ پھر مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس سے ڈرائیں۔ یہ جملہ جتنا آپ سوچیں گے آپ کو اشتیاق پیدا ہوگا۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد اللہ بیان کرتے ہیں، لِتُنذِرَ،
تاکہ آپ اس سے ڈرائیں. بھی کا مرجع یہی قرآن کریم ہے، یہی آیت ہے، یہی کتاب ہے. اس کتاب کے ذریعے سے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. اور دوسرا فائدہ وہ ذکرہ اور نصیحت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. ذکرہ پر بہت زیادہ کلام کرنے کی حاجت ہے، کیونکہ لوگ ذکرہ کا ترجمہ کرتے ہیں حفظ. ذکرہ کا ترجمہ حفظ نہیں ہوتا. ذکرہ کے معنی نصیحت کے آتے ہیں، یاد دہانی کے آتے ہیں. ذکرہ کے معنی آتے ہیں کسی کو صحیح رہنمائی کریں تاکہ اس کا دھیان جو غفلت میں تھا سدھر جائے. تو فرمایا وہ ذکرہ للمؤمنین، یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. ایسا ہی لفظ آیا ہے سورہ ذاریات میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، نصیحت ایمان و نفع دیتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر کے معنی نصیحت کے آتے ہیں. اللہ کا ذکر کرو، یہ کیا ہے؟ اللہ کا دھیان کرو. یہ نہیں ہے کہ زبان سے خالی اللہ بولو اور دل میں کچھ اور رکھ لو. جب کوئی زبان سے اللہ کہے تو توجہ بھی اللہ کی طرف جائے تو دھیان دینا ہوا، ورنہ ہذیان ہوا. ایک فارسی شاعر کہتا ہے، بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر. زبان پر تو تسبیح ہے اور دل میں گائے اور بیل اور گدھا ہے. یعنی یہاں جانا، وہاں جانا، وہاں کرنا، یہاں کرنا. این چنی تسبیح کہ دارد اثر، ایسی تسبیح کیا اثر کرے گی؟ زبان پہ تو اللہ بولتا ہے، دل میں دوسرا رکھا ہوا ہے. تو اس واسطے وہ ذکر نہیں ہے، وہ ہذیان ہے. ایسے ہی جو قرآن کریم پڑھا جائے بغیر تصور کیے ہوئے، بلا خدا کے خوف و مشیت کو دیکھے ہوئے، وہ بھی ہذیان کے حکم میں آتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ کا کلام پڑھے تو توجہ بھی اللہ کی طرف جائے. ہم آپ کا نام لے کر مخاطب ہو رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے، دماغ میں کچھ اور ہے، تو ہم آپ سے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ آپ کی طرف ہم اپنے جسم کو رکھے ہوئے ہیں. صرف جس طرح سویا ہوا انسان، اس کا دھڑ یہاں ہے لیکن روح اسی کلکتہ میں گھومتی ہے، مدراس میں گھومتی ہے. ایسا انسان غائب ہو جاتا ہے. تو ذکر کے معنی نصیحت کے آتے ہیں، یاد دہانی کے آتے ہیں. جب ہی ہوگا جب توجہ پوری ہو. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ پوری ایک آیت مکمل ہوئی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، لہذا آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو اس کی طرف سے، تاکہ آپ لوگوں کو اس سے ڈرائیں، اور نصیحت ہے یہ ایمان والوں کے لیے. نصیحت کا مطلب سن لیا، کان جھاڑ دیا، ختم ہو گیا قصہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں نصیحت کا مطلب یہ ہے، سنو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتبعوا آرڈر ہے، فالو کرو. اتبعوا اس کے پیچھے چلو، اس کو مشعل راہ بناؤ. اتبعوا کے معنی اس کے فالوورز بنو، چلو اس کے پیچھے. اور صیغہ واحد نہیں ہے، جمع ہے. خاص بات بتا رہا ہوں آپ کو، تھوڑا سا عربی گرامر سیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی، تمام صیغے اوپر اب تک واحد کے تھے، سنگل کے تھے. انزلہ صیغہ واحد ہے، الیکا واحد ہے، صدرکا واحد ہے، لتنذرا واحد ہے، سب صیغے واحد ہیں. اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے اتبعوا، اس کے اتباع میں آ جاؤ. یہاں صیغہ جمع ہے، یعنی نازل تو ہوا تھا نبی پر، نبی ہی مخاطب ہیں، نبی ہی کا کام ہے کہ لوگوں کو نصیحت کریں. لیکن اب تمہارا کام جو نبی کے ساتھ ہے ان کا مل جل کے مشترکہ کام یہ ہے کہ اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. صیغہ جمع شروع ہو جاتا ہے یہاں سے. اتبعوا، سب لوگ اتباع کرو. ایسا کئی مقام پہ آیا ہے. مثالیں دیا تو آپ کہیں گے گرامر میں چلے گئے. سورہ طلاق میں پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو طلقتم جمع کا صیغہ لائے. کیوں؟ اس سے مراد ہے آپ اور آپ کے ساتھ تمام ایمان والے. یا ایھا النبی واحد، طلقتم جمع. یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ معاملہ سب کے واسطے پیش آئے گا، قانون سب کے واسطے بنے گا. یہاں بھی ایسا فرمایا
اتباع کرو ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ نے یہ بھیجا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے۔ یہ مقصد سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ ہم میں سے بیشتر مسلمان قرآن کریم کو چوم کے طاق پہ رکھ دیتے ہیں۔ کیا اسی کا نام اتباع کرنا ہے؟ اس میں جو شادی کا تذکرہ ہے، شادی ویسی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ہمارا دل بتاتا ہے اس کو۔ جیسی نماز کا یہاں تذکرہ ہے ایسی نماز ہماری نہیں ہوتی ہے۔ جیسا مال میں حق غریبوں کا لکھا ہے اللہ نے، ویسا مال میں حق غریبوں کا ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ کسی بھی مقام پر دیکھ لیجئے، اس کے مطابق ہماری حیات کا کریکشن کیجئے۔ قرآن کریم کے احکامات کے مطابق اگر ہمارے تمام اصول و ضوابط نہیں ہیں تو یہ اتباع نہیں ہے بلکہ بغاوت ہے۔ تو یہ حکم دیا گیا۔ اچھا، یہ جملہ پازیٹو ہے، مثبت انداز میں ہے۔ اسی جملے کو فوراً اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور مت اتباع کرو اس کے علاوہ کسی کو چھوڑ کر۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت اتباع کرو، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، کسی دوست کی، کسی رقیب کی اور کسی بھی چاہنے والے فریق کی۔ اولیاء جمع ہے ولیون کی، اور ولیون کے معنی دوست کے آتے ہیں۔ کبھی ولیون کی صفت حمیم بھی آتی ہے، گہرا دوست۔ قرآن نے کہا ہے کأنہ ولیون حمیم، گہرا دوست کے معنی میں ہے۔ اسی ولیون کی جمع اولیاء آتی ہے۔ یہ جملہ اس صورت میں پھر آئے گا آخر میں، ان ولی اللہ، میرا ولی تو اللہ ہے۔ ان ولی اللہ وہو یتولی الصالحین، میرا تو ولی اللہ ہے، یعنی اللہ میرا دوست ہے، اللہ میرا رفیق ہے، اللہ میرا کارساز ہے۔ ہم نے اللہ کو دوست بنایا ہی نہیں بلکہ سمجھا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بول کبھی غور کیا آپ نے؟ صحابہ کچھ پوچھتے تو آپ فرماتے مجھے چھوڑ دو، میری توجہ ادھر ہے، اب میں ادھر جا رہا ہوں تو مجھے دونوں کھینچو۔ دنیا کو چھوڑ کے میں دنیا کے خالق کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اب مجھے مت بلاؤ۔ پھر فرماتے اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ آپ بلند میرے دوست ہیں، تمام دوستوں کے مقابلے میں آپ کی دوستی سب پہ فائق ہے۔ اور ہم ہیں کہ دوستیاں ہر ایک سے ہیں، اگر کوئی باقی ہے تو اللہ باقی ہے، اس سے دوستی کرنے کا تذکرہ ہی نہیں آتا، اللہ سے دوستی کیسے ہوگی؟ یہ گن کون بتائے گا؟ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کو ہم سن نہیں سکتے، اللہ کو ہم چھو نہیں سکتے، اللہ کو ہم پکڑ نہیں سکتے۔ اللہ سے دوستی کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں، اسماء حسنہ کے بارے میں ہماری معلومات نل ہے۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے دوستی نہیں جانتے، سب کی دوستی سے واقف ہیں۔ بتوں سے تم کو امید ہے، خدا سے نومیدی، بتا تو مجھ کو صحیح اور کافری کیا ہے؟ سب سے امید ہے، ساری دنیا کے انسانوں سے امید ہے، لیکن اللہ سے ہمیں امید کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ سے دوستی نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کسی کی دوستی کی وجہ سے اس کی اتباع مت کرو، اتباع صرف قرآن کی کرو۔ اس آیت نے بتایا اتباع کرنے کے لائق صرف قرآن ہے۔ قرآن سے جو ٹکراتا ہوا کلام ہو اس کی اتباع ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ہاں، قرآن کی مطابقت میں، قرآن کی موافقت میں کوئی اور کلام ہے تو ہمیں موافقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی بھی اتباع کرنا ہے۔ جیسے احادیث رسول قرآن کی موافقت میں ہے، صحابہ کا عمل قرآن کی موافقت میں ہے، اس واسطے اسے قبول کرنا ہے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ منکر کلام ہے، کسی نے گڑھ کے داخل کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے خلاف نبی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح ہے کہ میرا کلام کلام اللہ کو کینسل نہیں کر سکتا، میرا کلام کلام اللہ کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ ہاں، کلام اللہ میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ یہ نبی کا ارشاد ہے، کتاب العلم مشکات جلد اول کے اندر موجود ہے۔ اس لیے واضح ہو گیا
کہ قرآن کریم کی اتباع کرنا ہے اور کسی کی اتباع ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ایسا ہم کرتے ہیں کیا؟ کیا فرمایا آگے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت کو مانتے ہو، بہت تھوڑا ہے۔ قلیل، قلیل کے معنی بہت تھوڑا ہے۔ کیا؟ ما تذکرون، جو تم نصیحت قبول کرتے ہو، دھیان میں لاتے ہو۔ تھوڑا کیوں ہے؟ زندگی کے 100 سال میں تم اللہ کے کتنے احکامات پر چلتے ہو؟ بمشکل تمام کلمہ پڑھ لیا اور روزے رکھ لیا، نماز پڑھ لیا، بڑی ہمت کیا تو 1 بار 2 بار حج کر لیا۔ اس کے سوائے اور کیا اسلام پہ عمل ہوتا ہے؟ اخلاقیات کا پورا باب بند ہے کتابوں میں۔ حالانکہ نام اعمال تولا جائے گا تو اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا ایمان کے بعد۔ چیپٹر بند ہے، اخلاق جانتے نہیں سرے سے۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ اتنی شدت آئی ہے اس کے بارے میں، لیکن ہم واقف نہیں ہیں۔ آگے کلام آ رہا ہے، اس کا متن یہ یاد رکھ لو۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں سے شفقت اور پیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا۔ اتنے واضح ارشاد کے باوجود بھی اس پر عمل کتنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت کو مانتے ہو، مانی کرتے ہو، تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہو۔ اس نصیحت کے نہ ماننے پر کیا انجام ہوتا ہے؟ تاریخ عالم پر نگاہ ڈالو۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں۔ قریتن گاؤں، قریہ کے معنی گاؤں کے آتے ہیں، قرى جمع آتی ہے اس کی، ام القرى اسی سے مکے کا نام رکھا گیا ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنی ہی آبادیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ کیوں ہلاک کیا ہے؟ اسی نصیحت کے نہ ماننے کی وجہ سے، اسی اللہ کی کتاب پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے کے بجائے اللہ کے غیر کی اتباع کرنے کی پاداش میں ہم نے بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کیسے ہلاک کیا؟ کب ہلاک کیا؟ فجاءہا بأسنا، آیا ہمارا عذاب ان کے پاس، بیاتن، بیاتن کا ترجمہ کرتا ہوں راتوں رات۔ بیات، بات یبیتو کے معنی آتے ہیں رات میں گزارنا، رات کے اوقات کو گزارنے کا نام بات یبیتو ہے۔ کیا فرمایا؟ بیاتن، راتوں رات۔ یا او کے معنی یا، ہم قائلون، وہ تھے قیلولہ کرتے ہوئے۔ قائلون کے معنی قیلولہ ہے، نہیں جو منہ سے ہم بولتے ہیں، یہاں مراد قیلولہ ہے۔ قیلولہ کیا چیز ہے ہم میں سے بہت لوگ جانتے ہی نہیں۔ ٹھیک دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا کر تھوڑی دیر لیٹ جانا، یہ قیلولہ کہلاتا ہے۔ نیند آنا شرط نہیں ہے، تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے لیٹ جانا آرام استراحت کی نیت سے، یہ قیلولہ کہتا ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ دل کا مرض ختم ہو جائے گا اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو مشقت کرتا ہو، دن بھر کام کرتا ہو۔ ہمارے پاس لوگ اے سی میں بیٹھ کے دن بھی آرام کرتے، جب دن بھر آرام کرنا ہے تو کاہے کا قیلولہ کریں گے آپ؟ یہ تو ان کے واسطے قیلولہ ہے جو دن بھر کام کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہم ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائر ہو گئے تو کام نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی کے پاس کون سا کام تھا؟ آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، یہ سب نبوت سے پہلے کے کام ہیں۔ نبوت کے بعد آپ نے کون سا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام پہنچایا ہے۔ کیا یہ کام آپ نہیں کر سکتے؟ آپ کی بستی میں کتنے بچے ہیں جنہیں ثنا یاد نہیں ہے؟ انہیں کون ثنا یاد کرائے گا؟ مدرسے میں بھیجائیں گے، وہاں انتظام نہیں، کالج میں انتظام نہیں، گھروں میں انتظام نہیں، کون سکھائے گا؟ ایک ایک محلے میں
اللہ کے کام کرنے کے لیے لوگ طے ہو جائیں، منظم انداز سے پوری بستی کے اندر جتنے بچے ہیں پورے کے نام لکھے جائیں، روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن صحیح ان کو پکڑ کر ان کی ثنا سنو، تعوذ تسمیہ سنو، تشہد سنو، دعائے قنوت سنو، طہارت کے احکام پوچھو۔ یہ نبی کا کام تھا، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی سیدھے راستے پر آ جائے تو سرخ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ مگر ہمیں دنیا کا اونٹ معلوم ہے، وہاں کا اونٹ نہیں معلوم ہے۔ جب دفن کر دیا جائے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، تب اندازہ ہوگا اس اجر کا، اس نعمت کا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو نہیں معلوم کہ پیدائش کے بعد بریانی ملنے والی ہے، اسے خبر نہیں ہے اس کی، وہ تو بالکل معصوم ہے اور غافل ہے۔ ایسے ہی جو اس دنیا میں ہے، قبر میں جانے کے بعد برزخ کے حالات سے واقف نہیں ہے، واقف کار اللہ ہے، نبی کو بتا کر اطلاع دے رہے ہیں کہ سنو وہاں ہم نے انتظام کیا ہے، ایسا انتظام کیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں خیال سے گزرا ہے۔ لہذا دن بھر کام کرنے والوں کے لیے یہ قیلولہ ہے، سب کے واسطے قیلولہ نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، جب شام میں کھانا کھاؤ تو تھوڑا چل پھر لو، کیونکہ شام میں کھانے کے بعد سونا ہی تو ہے، تو سونے سے پہلے چل پھر لو۔ اور دوپہر میں اس واسطے لمبا ہو جانا ہے کہ ابھی چل کے آئے ہیں، اب پھر چلنا ہے، مراد کام کرنا ہے۔ لہذا دوپہر میں کھانا کھاؤ تو ذرا لمبے ہو جاؤ، لیٹ جاؤ، اور شام میں کھانا کھاؤ تو ذرا چل پھر لو۔ اذا تغدا تمدا، اذا تغدا تمدا، دوپہر میں کھانا کھاؤ تو لمبے لیٹ جاؤ، وہ اذا تعشى تمشى، اور شام میں کھانا کھاؤ تو چل پھر لو۔ مگر ہمارے پاس کیا ہے، عشاء کی نماز کے بعد تو کھانا ملتا ہی نہیں، کھانا ملتا ہے فجر سے پہلے۔ جہاں بھی دعوت ہوگی سمجھ لو کھانا عشاء کے بعد نہیں ملے گا، فجر سے پہلے ملے گا، یا اور اچھا بول سکتے ہیں تو تہجد سے پہلے ملے گا، یہ بول سکتے ہیں آپ اس سے۔ بھلا یہ آدمی سے کیا امید ہے کھانے کے بعد کیا ٹہلے گا، کب ٹہلے گا؟ یہ حدیثوں میں آتا ہے کھانے کے بعد ٹہلو، اور عشاء کے بعد بات چیت مت کرو، سو جاؤ۔ تو مطلب کیا نکلتا ہے اس کا؟ یہ دو حدیث جوڑ لو، کھانا کھانے کے بعد ٹہلو ایک حدیث، دوسری حدیث ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بات چیت ممنوع ہے، اب سو جاؤ تاکہ صبح اٹھ سکو۔ ان دونوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کھانا آپ کا عشاء سے پہلے ہو تاکہ آپ ٹہل سکیں۔ کوئی مسلمان کی دعوت اس پر عمل نہیں کر رہی ہے، نہ کھانے والے کی نہ کھلانے والے کی۔ کوئی چاہتا بھی ہے کہ پہلے آ جائیں تو لوگ نہیں آتے، اور لوگ جو آ جاتے ہیں انہیں بٹھا کے بیوقوف بنایا جاتا ہے، تم بیٹھے رہو سب کے آنے تک۔ پتہ نہیں ٹائم پر آنے والے بیوقوف ہیں یا دیر سے آنے والے ہوشیار ہیں، واللہ عالم، تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو قیلولہ کا نظام درہم برہم ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں دل کے امراض اتنے بڑھ گئے ہیں، دل کے امراض اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگ اس میں پریشان ہیں۔ جلدی سونا، جلدی اٹھنا، یہ نبی کا حکم ہے۔ جو بندہ جلدی سوئے گا اور جلدی اٹھے گا انشاءاللہ تمام امراض سے پاک و صاف رہے گا۔ نبی کے حکم میں برکت رکھی ہے اللہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امت کی بھلائی کے لیے ہیں، امت کی فلاح کے لیے ہیں۔ جہاں جہاں ہم نبی کی مخالفت کریں گے عملاً یا اعتقاداً، ان تمام جگہوں میں ہم کو بھگتنا پڑے گا، یہاں یا وہاں۔ تو یہاں دو لفظ آیا، ہمارا عذاب ایسے موقع پر آیا کہ یا تو راتوں میں وہ سو رہے تھے یا وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے، مطلب دوپہر کا آرام تھا یا رات کا آرام تھا، ہمارا عذاب آ گیا۔ عذاب آنے کے بعد ان کا سوال کیا تھا؟ جن پر عذاب آیا ان کا حال کیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم ناحق مارے گئے، ہم پر ظلم کیا گیا، ہم اس کے مستحق نہیں تھے، ہم بڑے پاک اور صاف ہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ یہ کہا فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، انا كنا ظالمين، یہ ان کا قول ہے۔ نہیں تھا ان کا پکارنا جب ان پر ہمارا عذاب آیا مگر یہ کہ انہوں نے کہا بے شک ہم تھے ظالم۔
بے شک ہم تھے ظالم. آج بھی کسی مسلمان کو پکڑ کے آپ اس کے سامنے اس کے حالات کے مطابق قرآن کریم کو پیش کرو تو کہے گا ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. آج بھی غلطی کا اعتراف ہے. کسی گھر میں بڑے کو پکڑ لو، گھر کی عورتوں کو پکڑ لو، کسی بچے کو پکڑ لو، کسی مدرسے کے ذمہ داروں کو پکڑ لو، کمیٹی کے ذمہ داروں کو پکڑ لو، ہر ایک کہے گا ہاں ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، دنیا کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ دنیا میں عبرت ناک قصے دکھائی دیتے ہیں، جگہ جگہ عبرت دکھائی دیتی ہے. دنیا تو ایسی ہے کہ اللہ نے تماشا رکھا ہے یہاں پر، ہر ایک دیکھتا اپنی آنکھوں سے. تو انا کننا ظالمین یہ ہم نہیں کہیں گے، ہمارے دادا آدم نے کہا یہی لفظ تھا، انا کننا ظالمین. اور آدم کی اولاد سے بھی یہی جملہ نقل کیا گیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جملہ حضرت یونس کا ہے. اور حضرت آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بھی جملہ اسی کے مشابہ ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ انسانیت پر ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں بلا وجہ نہیں کرتے، ان کے اعمال بد کے بعد ہی ہم اللہ کا عذاب بھیجتے ہیں. یہ واضح پیغام دیا اللہ. اب یہ بھی نہیں کہ قصہ ختم ہو گیا، عذاب آیا بستی ختم ہو گئی. اب بہت اہم جملہ آ رہا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اس میں معاد ہے، آخرت ہے. کیسے ہے؟ بس ہم ضرور سوال کریں گے. فَلَنَسْأَلَنَّ، سألا مانے پوچھا، نسألو ہم پوچھیں گے. اور نسألو سے پہلے لام تاکید اور آخر میں نون مشددہ، یہ دونوں تاکید کے واسطے ہیں، تاکید در تاکید. بس ہم ضرور بالضرور پوچھ کے رہیں گے. کن سے پوچھیں گے؟ الذین ارسل الیہم، جن کی طرف بھیجے گئے، جن کی طرف بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے ان سے جن کو بھیجا گیا. یعنی رسولوں سے پوچھیں گے اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے. سوال دونوں سے ہوگا. حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک جتنے پیغمبر آئے ان سب سے پوچھا جائے گا آپ کی امت نے آپ کا کیا جواب دیا. اور جتنی امتیں ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. سوال کیا جائے گا. کوئی انسان بچ نہیں سکتا، کوئی سوال نہیں چھوڑ سکتا. یہ جملے پر حضرت آدم سے ایک روایت نکلی ہے، حضرت آدم سے لے کر اب تک کی تمام انبیاء اس سوال کیے جانے سے گھبرائیں گے. جب محشر کا میدان قائم کیا جائے گا اور سب لوگ کھڑے رہیں گے، سوال جواب شروع نہیں ہوگا. امت کے لوگ کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا تو حساب ہو جائے، جنت کا فیصلہ ہو یا جہنم کا فیصلہ ہو. کھڑے کھڑے تھک گئے. حدیث میں آتا ہے پسینے میں ڈوب جائیں گے. کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا گلے تک ہوگا، کسی کا منہ میں لگام دے رہا ہوگا. پسینے میں غرق ہوں گے، قدم نہیں ہٹیں گے. سب کہیں گے چلو آدم کے پاس جائیں گے. ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے دادا ہیں، سفارش کرو آج حساب تو شروع ہو جائے. حضرت آدم کہیں گے مجھ سے اللہ پوچھ لیں گے کہ وہ پھل کیوں کھایا تھا، جنت میں وہ درخت کا پھل جو منع کیا تھا وہ کیوں کھایا تھا. توبہ ہو گئی، معافی ہو گئی، سزا کے بعد دنیا بھیج دیے گئے. یہ سب قصہ ہو گیا، لیکن اللہ جلال میں ہے. آج اگر سوال کر لیں گے تو میرے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے بچنے کا، لہذا تم لوگ مجھے چھوڑ دو، نوح کے پاس چلے جاؤ. تمہارا خیال یہ ہے کہ میں آدم ثانی ہوں، دنیا غرق ہو گئی تھی، مجھ سے آباد ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی اللہ سے، اور اللہ نے کہا تھا تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے کیونکہ تیری نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے عمل غیر صالح ہیں. اگر سوال دوبارہ کیا
इन्नी अईज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन, मैं नबूवत को छीन कर जहालत दे दूंगा। इतना सख्त जुमला, अगर आज अल्लाह ने सवाल कर लिया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये हदीस सुना रहा हूं, मैं तर्जुमा कर रहा हूं उर्दू में, तिरमिज़ी की रिवायत मौजूद है। ये सब लोग वहां से फिर ढूंढते करते हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास आएंगे। आप तो कलीमुल्लाह हैं, कलीम के माने कलाम करने वाला। आप तो अल्लाह से बात करने का शरफ रखते हैं। कोहे तूर पे बात हो चुकी है आपकी, आज भी बात कर लो। वो कहेंगे मैंने एक थप्पड़ मारा था एक आदमी को, नीयत थी इस्लाह की, मगर वो मर गया था किबती। फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि क़ाल हाज़ा मिन अमल शैतान। मरने के बाद कहा ये तो अमल शैतानी हो गया। अल्लाह अगर सवाल कर लेंगे तो मेरे पास जवाब नहीं है, तुम ईसा के पास जाओ। हजरत ईसा के पास लोग जाएंगे, वो कहेंगे मेरे पास आए हो ढूंढते हुए, मुझको लोगों ने तो खुदा का बेटा कहा था, मेरी मां को खुदाई शरीक बताया था। अल्लाह मुझसे अगर पूछ ले अंत क़ुल्त लिन्नास, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझको और मेरी मां को खुदा का हिस्सा मान लो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह का जलाल मेरे सामने है, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। तुम सैयदुल बशर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फा अल्फा मर्रतिन बिअदद कुल्ली ज़र्रतिन के पास तशरीफ ले जाओ और उनको ढूंढ कर पूछो। सारे जहान के इंसान ढूंढते हुए आखिर में आएंगे सैयदुल बशर के पास, और आप इनकार नहीं करेंगे, कहेंगे हाँ अना सय्यदु वुल्द आदम वला फखरा, मैं आदम की औलाद का सरदार हूं, कोई फख्र की बात नहीं है। वो लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी, हम्द का झंडा आज मेरे हाथ में होगा। और आप अल्लाह की हम्द और सना करने की खातिर सजदे में गिर जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। ऐसी हम्द और ऐसे बेहतरीन कलिमात जो आज तक किसी की जबान पर नहीं आए हैं, उस दिन अल्लाह ताला बतौर खास आपकी जबान पे इल्का फरमाएंगे। उन हम्द के कलिमात को सुनकर अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी, जलाल खत्म हो जाएगा, रहमत छा जाएगी और जाहिर होगा सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरे गज़ब पर मेरी रहमत छा गई। उसके बाद हुक्म होगा इरफा रासक, सर टो तक, आप सर को उठाइए और सवाल कीजिए, अता किया जाएगा। ये है वो मकसद जो इस आयत में कहा गया है। हम पूछेंगे, सवाल करेंगे, हम जिनकी तरफ रसूल भेजे गए उनसे भी पूछेंगे और रसूलों को बुलाकर पूछेंगे। दूसरी आयत सुन चुके हैं पीछे आप सूरह अनाम के हवाले से, यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूल माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना। ये आयत है, तमाम रसूलों को हम जमा करेंगे और पूछेंगे क्या जवाब दिया गया। सब कहेंगे हमें नहीं मालूम, आप ही को सब मालूम है। अल्लाह के इल्म के मुकाबले में नफी कर देंगे, हमें नहीं मालूम। तो इस आयत का हासिल क्या निकला? सवाल हम करेंगे। सवाल कहां करेंगे? महशर के मैदान में। इसी का नाम माआद है, इसी का नाम आखिरत है। जब बंदा इस आयत पर यकीन करेगा तो उस दिन की तैयारी में लग जाएगा, और जो बंदा इस दिन पर यकीन नहीं करेगा वो आज गाफिल ही गाफिल रहेगा। इसलिए उस दिन की तैयारी करने का हुक्म दिया गया है। फलनक़ुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन, हम जरूर पूरी तरह से बयान करेंगे। फलनक़ुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गायबीन, हम जरूर वाज़ह करेंगे उन पर अपने इल्म की वजह से, और हम गायब नहीं थे। वमा कुन्ना गायबीन, हम बेखबर नहीं थे। इस जुमले में बेहतरीन खबर यह है कि हम जब कुछ काम करते हैं, दुनिया में कोई अफ़आल सादिर होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम इस वक्त जो चाहें कर सकते हैं। ये खबर नहीं होती है कि अल्लाह हमसे गायब नहीं है। वमा कुन्ना गायबीन का मतलब यह है हम किसी बंदे के किसी अमल से गायब नहीं हैं, हम हाजिर हैं, और अपने उस इल्म की वजह से हम बात को खोलकर बयान करेंगे। बेइल्मिन, इल्म के साथ हम मौजूद हैं, हम खोल के बयान करेंगे इसको। इस पर अगर हमारा ईमान पुख्ता हो जाए तो जब भी जबान से गाली बकते हैं तो सोचें इस वक्त अल्लाह हाजिर हैं और इस गाली को नोट किए देते हैं।
جب کسی پر ہم طنز کرتے ہیں، کسی کی تحقیر کرتے ہیں، کسی کی تذلیل کرتے ہیں، تو یاد ہونا چاہیے وما کننا غائبین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم غائب نہیں ہیں، ہم بے خبر نہیں، ہم بالکل حاضر ہیں، اس کو ہم پیش کریں گے۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں فیصلہ ہے، ترازو ہے، ایک طرف نام اعمال ہوں گے اور ایک طرف فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا ایک طرف ہوگا، جس طرح ہم آج دیکھتے ہیں ترازو، بالکل ایسی ہی ترازو ہوگی، اس کے 2 پلڑے ہوں گے اور اس کے اندر 3 رسیاں ہوں گی، اور اس کا ایک زبان ہوگی جو دائیں جائے گی تو نام اعمال میں پلڑا نیکیوں کا جھک جائے گا، اور بائیں جائے گی تو گناہ جھک جائے گا، ترازو کے تول توڑے جائیں گے۔ اس آیت میں دیکھو، غور سے دیکھو، والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن حق ہے، ترازو اس دن حق ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے ترازو میں یہ کیسے تولا جائے گا؟ والوزن یومئذ الحق، اس دن کی ترازو حق ہے، ترازو میں تولا جائے گا، ہمارے جھوٹ کو اور سچ کو تولا جائے گا، ہماری غیبت و تہمت کو تولا جائے گا، ہم نے کسی کو طنز کیا تھا اس طنز کو تولا جائے گا، حرام غذا کو تولا جائے گا۔ مرجیہ اور خوارج، معتزلہ، بہت سے فرقے یہاں آ کے بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو عرض ہے، عرض جوہر ہے، جو خود بخود قائم نہیں رہتا، جسے کسی کا حسن کسی کے ساتھ رہے گا، تنہا اس کا حسن الگ سے قائم نہیں ہوتا، کسی کی بہادری کسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، الگ سے ٹھہر نہیں سکتی ہے، کسی کی سخاوت کسی کے ساتھ ٹھہر سکتی ہے، یہ تو سب آراز ہیں، ان کو تولا کیسے جائے گا؟ تولا نہیں جا سکتا، انہوں نے ترازو کا انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں تو کوئی چیز ایسی نہیں رہی کہ نہ تولی جائے، جسم کا بخار تولا جاتا، جسم کے اندر کتنی چربی ہے تولی جاتی، جسم کے اندر کتنی برودت ہے تولی جاتی ہے، اور کتنا صفرا ہے، کتنا بلغم ہے، یہ بھی تولا جاتا۔ جب دنیا میں آج ہر چیز تولی جاتی ہے جو انسانوں کی ترازو ہے، تو اللہ کے ترازو میں کیا نہیں تولا جائے گا؟ بڑھاپے میں جوانی کی فوٹو ہم دیکھنے پر قادر ہیں، تو ساری کائنات کی فوٹو زمین سے اللہ اخذ کر کے دکھا دیں گے، اس پر وہ قادر ہیں وہ۔ تو وزن اعمال کی لوگ فکر کریں، اعمال تولے جائیں گے۔ اس پر اتنی روایتیں ہیں، اتنی آیتیں ہیں، ان کو اگر پیش کیا جائے تو صرف وزن اعمال پر ہی گھنٹہ ختم ہو جائے گا، اتنی آیتیں ہیں۔ وزن اعمال کے موقع پر کیا کیا پیش آئے گا، کیسے کیسے حالات پیش آئیں گے، پہلے 2 آیت ترجمہ دیکھو آپ، ترجمہ بہت واضح ہے، پھر سناتا ہوں میں آپ کو کہ تولا کیسے جائے گا، کیسے کیسے احوال پیش آئیں گے، اور کن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے اور کس کے تولے جائیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن حق ہے، ترازو حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس وہ شخص کہ بوجھل ہو جائے اس کا موازین، میزان کی جمع ہے، ترازو کی تول، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی تول ہلکی پڑ جائے، یعنی ان کا نیکیوں کا پلڑا کمزور ہو جائے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو۔ کیوں؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس واسطے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے، ہماری آیتوں کے ساتھ حق تلفی کرتے رہے۔ ان 2 آیتوں میں ترازو رکھا اللہ نے۔ تولنے کے بعد نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، جنت، برائی کا پلڑا زیادہ جھک گیا تو جہنم اس کے واسطے ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ اس کے لیے اب دائمی جہنم ہے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو نام اعمال اتنا عمدہ ہوگا کہ ان سے سوال جواب نہیں ہوگا، صرف پیشی ہوگی، صرف پیشی ہوگی، سوال جواب نہیں ہوگا۔
جناب عائشہ فرماتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہمارا حساب آسان لیجئے، تو جناب عائشہ پوچھتے تھی آپ نے فرمایا ہے من حوسبا عذبا، جو حساب لیا گیا تو عذاب دیا گیا، اور آپ فرماتے ہیں ہمارا حساب آسان لیجئے، دونوں میں جوڑ نظر نہیں آ رہا۔ فرماتے عائشہ حاسبنا حسابا یسیرا، حساب آسان لیجئے، اس کا مطلب جرح مت کیجئے، صرف پیشی کیجئے، بلائیے بھیج دیجئے، بلائیے چھوڑ دیجئے، صرف پیشی۔ اور جو میں نے کہا حساب لیا گیا تو پکڑا گیا، وہاں مراد ہے جرح کی گئی تو بچے گا نہیں۔ من حوسبا عذبا من نوقش الحساب، جس کے حساب میں مناقشہ کیا گیا، جرح کی گئی، نہیں بچ سکے گا۔ تو جب میں دعا کرتا ہوں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، تو مطلب یہ ہوتا اللہ میرا حساب آسان لیجئے، صرف پیشی ہو، بلا کے چھوڑ دیا جائے، جرح نہ ہونے پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف پیشی پر چھوڑ دیے جائیں گے، صرف پیشی ہوگی، ان کا لقب کیا ہوگا؟ یہ مقرب لوگ ہیں، اصحاب الیمین ہیں، یہ داہنے ہاتھ والے ہیں، یہ صرف پیشی ہوگی، جنت میں چلے جائیں گے۔ میری امت کا 70,000 اور ایک کے ساتھ 70,000، یہ سب جہنم میں جنت میں جائیں گے بلا حساب و کتاب کے، صرف ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو کوشش تو یہی کرنا ہے کہ حساب کتاب نہ ہو۔ اچھا حساب کتاب کیوں نہیں ہوگا یہ بھی واضح کر دوں۔ اگر پورے ترازو میں دیکھ لیا جائے، نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی ہیں، برائیاں ہیں ہی نہیں، تو کیا حساب ہوگا؟ کیا تولا جائے گا؟ دونوں طرف ہوں گے تولا جائے گا۔ چنانچہ اللہ خود فرماتے ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جنہوں نے خلط ملط کر دیا ہے، عمل صالح بھی کیا ہے، برائیاں بھی کی ہیں، گٹ مٹ کر رکھا ہے نام اعمال کو، اب تولا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار استغفار کرتے تھے۔ جو آدمی دن میں 100 بار استغفار کرے گا، گناہ باقی کیسے رہیں گے؟ کیسے باقی رہیں گے؟ 5 وقت نماز پڑھے گا تو گناہ باقی رہیں گے؟ یہاں رک کے سناتا ہوں میں آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور 5 بار نہا لیا کرے اسی نہر میں، تو میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں رہے گا۔ کہا جو بندہ ایمان اخلاص کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو یہ 5 وقت کا پابند نمازی ہی جائے گا جنت میں بلا حساب کے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے میں اس کے ایمان ہونے کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ وہ صاحب ایمان ہے، کیونکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا اس پر نماز پڑھنا آسان نہیں ہوتا، مشقت ہوتی ہے، پابندی نہیں کر سکتا۔ تو 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ گناہوں کو دھل دیتی۔ استغفر اللہ کا ورد گناہوں کو دھل دیتا، لیکن سمجھ بوجھ کر۔ تو جب نام اعمال دھلا رہے گا تو تولا کیا جائے گا؟ خلط ملط ہوگا، تولا جائے گا۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے اللہ۔ اللہ خود فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کوئی وزن کرنے کے لائق ہوں تب تو۔ ان کے نام اعمال اتنے گندے ہیں، کفر سے، شرک سے، نبی کی بغاوت سے ایسا بھرے پڑے ہیں کہ ہم ان کے واسطے ترازو نہیں لگائیں گے، ترازو کے لائق نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ترازو قائم نہیں کریں گے ان کے لیے۔ اور سورہ رحمان میں انہی کے بارے میں کہا گیا ہے یُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پیشانی کے بال اور پاؤں دونوں کو باندھ دیا جائے گا۔ بالنواسی والاقدام، اقدام قدم کی جمع ہے اور نواسی ناسیہ کی جمع ہے۔ پیشانی کو قدم سے باندھ کے گول رنگ بنا دیں گے، یوں پھینک دیں گے اس کو۔ اور دوسری آیت میں کہا گیا ہے
70 गज की जंजीरों में हम जकड़ेंगे इनको, 70 गज की, 70 ज़िराअन फस्लुकू, 70 गज की जंजीरों में इनको हम जकड़ेंगे। और दूसरी आयत में कहा गया है कि इनको तस्बीह के दानों की तरह हम उस जाली में पिरो देंगे। ये सब मुजरिमीन होंगे, जहन्नम में जाएंगे। इनके लिए अजाब का जिक्र यहां नहीं करता हूं, वहां आगे बहुत सी आयतें आ रही हैं जहन्नम के बरज़ख के आवाज के वास्ते। तो तराजू किसके लिए होगी? जिनके नाम अमल दोनों होंगे, नेकियां बुराइयां दोनों होंगी। सिर्फ नेकियां ही नेकियां हैं बिला हिसाब जन्नत में, सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं बिला हिसाब जहन्नम में। दोनों चीजें आ गई हैं तो उनके वास्ते तराजू कायम की जाएगी। और यहां पर भी अल्लाह की अता इतनी है, अगर कोई वाकई शकी है, कोई वाकई बदबख्त है, तो वही महरूम हो सकता है, वरना अल्लाह की अता इतनी है कि कोई बंदा महरूम नहीं हो सकता। एक रिवायत बड़ी मशहूर है, तिरमिजी की है, इब्न हब्बान की है, हाकिम की है, बैहक़ी की है। इस हदीस का नाम है हदीस बिताका। इस हदीस पर जब बुखारी का खत्म होता है, आखिरी दर्स होता है, तो यह हदीस जरूर पेश की जाती है, क्योंकि वहां यही आयत है कि वजन आमाल हक है, और वजन आमाल का जो इनकार करते हैं उनका इब्ताल मकसूद है। वो हदीस सुनो, दिल में तसल्ली होगी, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के कलाम की अजमत दिल में आएगी। एक बंदा ऐसा लाया जाएगा कि जिसके गुनाहों के 99 दफ्तर होंगे, 1 2 नहीं, 99 दफ्तर, ताहद निगाह गुनाहों का संभार लगा होगा। उससे अल्लाह पूछेंगे, फरिश्तों ने जुल्म किया है या तुमने वाकई ऐसा किया है? कहेगा नहीं, मैंने ऐसा किया है। ये फरिश्तों का जुल्म नहीं है कि नाहक लिख दिया हो, हां मैंने ऐसा किया है। तुमने ये गुनाह किया है? हां ऐसा किया है। एतराफ के सिवा चारे कार नहीं रहेगा। 99 दफ्तर और नेकियों में कुछ भी नहीं, सिफर। वो बंदा मायूस हो जाएगा, मेरे इतने गुनाहों के मुकाबले में अब मेरे वास्ते क्या उम्मीद रह जाती है। मायूसी के आलम में सोचता है, जहन्नम की फिक्र में धुनता है। अल्लाह फरमाते हैं, मैं तुझ पर जुल्म नहीं करूंगा, तेरी एक नेकी मेरे पास है। वो एक नेकी को आज तोला जाएगा। वो बंदा कहेगा, रब्बे करीम, इतने गुनाहों के मुकाबले में एक नेकी क्या काम में आएगी? अल्लाह फरमाते हैं, आज किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। फला तुज़लम नफ्सुन शैआ, ये मेरा वादा था और ये भी मेरा वादा था। वो इनकान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदरिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्ज़ जाति बिहल्ला। अगर राई के दाने के बराबर ने किए और वो पत्थर की चट्टान में है, जमीन व आसमान में है, मैं उसको लाऊंगा। ये मेरा वादा था। तुमने एक बार जिंदगी में बड़े इखलास से, दिल की गहराइयों से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था, मैं इसको जाया नहीं किया हूं। ये चिट्ठी रखी हुई है और वही डाली जाएगी उसके नाम आमाल में, नेकियों की जगह पर। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नाम के वजन के मुकाबले में कोई वजन क्या बढ़ सकता है। जैसे ही वो पुर्जा रखा जाएगा, उसकी नेकियों का पल्ला झुक जाएगा और गुनाहों का दफ्तर, 99 दफ्तर सब हल्का हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज का वजन नहीं होता है। इस हदीस पाक के बाद फरमाया कि उस बंदे को उस एक बार इखलास की वजह से अल्लाह ताला जन्नत का हकदार करार देंगे। ये है उस आयत का मफहूम, युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा। जो शिर्क से पाक होकर जाता है, अल्लाह चाहे तो उसको माफ कर दें, चाहे तो उसको अजाब दें। अल्लाह की मशक़त कहता है। इस वास्ते जब कभी कलमा पढ़ा करो तो इखलास के साथ लफ्जों को समझकर अल्लाह की खातिर पढ़ा करो। इसी मौके पर पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद आखिरी आयत है इस रुकू में कि तुमको दुनिया में हमने तमक्कुन बख्शा है,
دنیا میں تم کو ہم نے تمکن دیا ہے اور دنیا میں تمہارے واسطے ہم نے کھانے پینے کا ذریعہ معاش کا انتظام کر رکھا ہے، مگر تم اس پر بھی شکر بہت کم کرتے ہو، کھاتے ہمارا ہو اور گاتے کسی اور کا ہو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق کہ ہم نے تم کو زمین میں تمکن قرار دیا ہے، جگہ دی ہے، رہنے کا موقع دیا ہے، دن میں چلنے پھرنے کو، رات میں آرام کرنے کو تمکن بخشا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے کر دیا ہے تمہارے واسطے اس کے اندر ذریعہ معاش۔ معاش معیشت کے معنی وہ چیز جس سے ہماری زندگی چلے، عیش عشرت، عیش کے معنی آتے ہیں پسندیدہ زندگی، اچھی حیات، کھانے پینے کا صحیح انتظام، یہ سب زمین میں رہنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا۔ اس کے باوجود قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے وہ جو تم شکر کرتے ہو۔ شکر تھوڑا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے احکامات سے، اس کے احکامات کی طرف جانے سے کتراتے ہیں، دور دور رہتے ہیں۔ شکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی تعریف کرنا۔ شکر کہتے ہیں نعمت کو منعم کی مرضی میں خرچ کرنا، نعمت کو معصیت میں استعمال نہ کرنا، نعمتوں پر فخر کرنے کا دل چاہے تو نعمت دینے والے کا تذکرہ ضرور کرنا، یہ سب شکر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاکر بنائیں اور اپنا تعلق خاص نصیب فرمائیں۔ دعا فرما لیجئے، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔